اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ یہ اسی سلسلہ کلام کی کڑی ہے جہل حدیث کے ٹاپک سے جو ہم نے شروع کیا تھا سلسلہ۔ تو ہمارا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ سنت کا اتباع اور جنت کی خوشخبری۔ اس ضمن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کس نے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ یہ بخاری سے ہے۔ اب دیکھیں کہ کوئی بھی انسان جنت میں جانے سے انکار تو نہیں کر سکتا ہے نا یہ بات۔ لیکن انکار کیا سے یہاں پہ کیا مراد ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے جانتے بوجھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نہیں مانتا، آپ کے سنت کا اتباع نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان قولی اقرار کر لیتا ہے لیکن عملی انکار کرتا ہے، تو یہاں پر اس طرف اشارہ ہے۔ اور اس سے یہ نقطہ بھی کلیئرلی ہمارے سامنے آتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ محض خالی دعووں کا اور آرزوؤں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قابل عمل بنایا ہے، اور یہ ہمارے زندگی گزارنے کا راستہ بتاتا ہے۔ ہمارا دین مکمل دین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر وحی کا نزول کیا، اور آپ جو کچھ بھی بولتے تھے، آپ جو کچھ بھی کہتے تھے، جو کچھ بھی عمل کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق وہ ہوتا تھا، اور وہی پیغام تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، اور آپ نے اس امانت کا حق ہو بہو ادا کر دیا۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع بھی ضروری ہے۔ اس زمن میں ایک چیز عرض کر دوں کہ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے۔ اطاعت ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو من و ان ماننا، اور اتباع ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، مثلا آپ کے نقش قدم کے اوپر چلنا۔ اس میں ہمیں صحابہ کی زندگی میں سے بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ وہ یہ کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی الفت رکھتے تھے، اتنی محبت رکھتے تھے کہ وہ زندگی کے ہر پہلو میں آپ کی اطاعت بھی کرتے تھے اور آپ کا اتباع بھی کرتے تھے۔ آپ نے نماز کیسے پڑھی، آپ نے روزہ کیسے رکھا، آپ نے اپنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ نے غیروں کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ کے کیا معمولات تھے، سونے کے کیا معمولات تھے، اٹھنے کے کیا معمولات تھے، جاگنے کے کیا معمولات تھے، انفرادی زندگی میں آپ کا کیا طرز عمل تھا، اپنوں کے ساتھ کیا طرز عمل تھا، غیروں کے ساتھ کیا طرز عمل تھا، کس طرح سے آپ نے دین کو آگے پہنچایا، کس طرح آپ نے قرآن کی دعوت دی، کس طرح لوگوں کا تزکیہ کیا، کس طرح سے لوگوں کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے، کس طرح سے کتاب قرآن پاک کے اوپر ہو عمل کر کے دکھا دیا۔ آپ اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں کہتے تھے، وہ تو قرآن پاک میں ہے کہ آپ جو کچھ بھی کہتے تھے آپ وہی کے مطابق کہتے تھے۔ آپ کا کردار جو ہے وہ چلتا پھرتا کردار ہے، چلتا پھرتا ایک قرآن ہے۔ بی بی عائشہ سے کس نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار نہیں دیکھا، وہ چلتا پھرتا قرآن ہے، کہ آپ نے ہو بہو عمل کر کے دکھایا۔ تو اس میں جو امپورٹنٹ ترین نقطہ ہے، جو بہت بہت اہم نقطہ ہے، وہ یہ نکل کے سامنے آتا ہے۔ وہ بھی میں قرآن پاک سے میں حوالہ دے کے میں بات کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے منع ہو جاؤ۔ یہ بات اتنی اوتھینٹک ہے، اتنی پختہ ہے، اتنی راسخ عقیدہ والی بات ہے کہ ہمیں اپنی رہنمائی کے لیے، اپنی زندگی کی رہنمائی کے لیے، بلکہ میں یہ کہوں گی
کہ پیدائش سے لے کر زندگی گزارنے کے مراحل میں، اور زندگی گزارنے کے مراحل سے لے کے فوتیدگی تک کے مراحل میں، اور فوتیدگی کے بعد کے مراحل میں بھی ہمیں ایک ایک قدم کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت کی ہمیں ایک ایک مرحلے میں ہمیں ضرورت ہے۔ زندگی کیا، زندگی کے بعد بھی وہ دیکھیں کہ زندگی کے جب ہم قبر میں جاتے ہیں تو اس وقت بھی تو ہمیں منکر نکیر وہ جو سوال کرتے ہیں تو وہاں پر بھی تو ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ وہاں پر آپ نے کیا رہنمائی دی؟ اور زندگی جب ہم گزارتے ہیں، جب ہم پیدا ہی ہوتے ہیں تو اسی وقت سے تو انسان جو ہے وہ اس کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے جب وہ تھوڑا سا شعوری عمر میں آتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب ایک ایک پہلو کے اوپر، ایک ایک قدم کے اوپر ہمارے لیے ایک اتنی خوبصورت ترین رہنمائی موجود ہے۔ میں دوبارہ اس کو دہرا رہی ہوں، میں ہر بار یہ دہراؤں گی اور میں بار بار دہراؤں گی، کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دہرایا ہے کہ یہ والی چیزیں ہم اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر، اپنی روح کے اندر محفوظ کر لیں، اس کو حفظ جاں بنا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی ہماری کامیابی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہی ہماری نجات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ میں پورے اپنے دل کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ، پوری عقل کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ میں کہہ رہی ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور میں اس کے اوپر بالکل بھی معذرت خانہ میرا انداز نہیں ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کیونکہ میں نے قرآن پاک کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، آپ کے فرامین کو، آپ کی علم کو، آپ کی لیاقت کو، آپ کے عزائم کو، آپ کی محبت کو، آپ کی نفرت کو، آپ کے لینے کو، آپ کے دینے کو، آپ کے سلوک کو سب سے بڑھ کر پایا۔ اور یہ دنیا کیا، یہ دنیا کے علم کیا، یہ دنیا کی عقلیں کیا، یہ دنیا کی وجاہتیں کیا، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، آپ کے قدموں کے اوپر لگی ہوئی مٹی کے ذرات کے برابر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کی حیثیت۔ کاش کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پہچان سکیں، آپ کو پہچان سکیں۔ آپ نے زندگی کے ایک ایک مرحلے میں اپنی امت کا غم کھایا، راتوں کو رو رو کے اٹھ اٹھ کے آپ نے اپنی امت کے لیے دعائیں کی، آپ اشکبار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر بہت احسان ہے، بہت احسان ہے، بہت احسان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت تو یہی ہے نا، حجۃ الوداع میں آپ نے کیا کہا تھا کہ جو حاضر ہیں وہ غیب کو پہنچا دیں، ایک آیت بھی آتی ہے تو پہنچا دیں۔ تو صحابہ نے کیا کہا تھا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حق ادا کر دیا۔ پھر آپ نے کیا تعلیم دی تھی کہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی وجاہت پانے والا ہے جو کہ متقی ہے، جو کہ پرہیزگار ہے، ورنہ یہ دنیا کی ساری چیزیں تو ادھر ہی رہ جانی ہے نا۔ اور یہ والی چیز میں اس لیے دہرا رہی ہوں کہ آج کل ہم مسلمانوں کو اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ یہ جو ذات پات کے فتنے ہیں، یہ لسانی فتنے ہیں، یہ گروہی فتنے ہیں، یہ سیاسی فتنے ہیں، ہمارے انفرادی گھروں میں فتنے ہیں، ہمارے اجتماعی معاملات میں فتنے ہیں، ہمارے سیاست میں فتنے ہیں، ہمارے ملک میں فتنے ہیں، اس دنیا میں فتنے ہیں، تو اس کا صرف نجات اور حل جو ہے اللہ کی تعلیم میں ہے، اللہ کے دین میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہے۔ اور یہ کوئی وہ تھیوریٹیکل بات نہیں ہے، یہ کوئی تھیوریٹیکل بات نہیں ہے کہ میں برائے بیان میں اس کو بیان کر رہی ہوں، بلکہ یہ عملی باتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائیں، عمل کر کے دکھایا، اس کو برت کر کے دکھایا۔ آپ نے کیسے جو قبائل تھے ان کو شیر و شکر کر دیا تھا، اور کس طرح سے ان کے صدیوں کی دشمنیاں تھیں ان لوگوں کی، تو آپ نے ان کو شیر و شکر کر دیا تھا نا۔ تو ہم لوگ کیا ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے حقیر اور گھٹیا مفادات کی وجہ سے لڑتے ہیں، مرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، مجھے یہ لفظ بولنا پڑ رہا ہے، صرف چھوٹے چھوٹے مفادات کی وجہ سے، کیونکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کا جو کتنا بھی سامان ہو وہ تھوڑا نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرماتا ہے نا۔ تو کیا ہے، ہمارے مسلمانوں کے اندر وہ کردار ختم ہو گیا ہے، ہمارے اندر ہمیں دوبارہ وہاں سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے جہاں سے صحابہ نے لی، اور ہمیں ان کو اپنا ہیرو بنانے کی ضرورت ہے۔ یہی میرا آج کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو بہو آپ کا کہنا بھی مانیں، آپ کا اطاعت بھی کریں، کیونکہ صحابہ کا کیا طرز عمل تھا کہ سمینا و اطعنا، میں نے سن لیا اور میں اس کے اوپر عمل کروں گا۔ وہ تو آپ کے چھوٹے چھوٹے جو تھے جسٹر زندگی میں، اس کو بھی وہ
اپناتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں کیا کیا بات کروں، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، آپ کا علم، آپ کا علم، آپ کا اخلاق، آپ کا معلم اخلاق ہونا، آپ کا رحمت للعالمین ہونا. تو ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمارے اندر تو قوت برداشت ہے ہی نہیں. تو ہم نے ان چیزوں کو اپنانا ہے تاکہ انہی اچھے اوصاف کی بدولت تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں کروڑوں درود و سلام بے حد و بے حساب انگنت لا تعداد، بے شمار بے شمار، لا تعداد لا تعداد. تو آپ نے اسی وجہ سے تو آپ نے دلوں کو فتح کیا تھا، اور اسی وجہ سے آپ نے مردان کار تیار کیے تھے، اور اسی وجہ سے آپ نے مطلب نہ صرف یہ کہ عرب کے اوپر اسلام چھا گیا تھا بلکہ پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا گیا تھا. تو ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں نا کہ ہم نے وہ مضبوط ترین بنیادوں کو چھوڑ دیا ہے. ہم اس چیز کو سمجھ ہی نہیں رہے. ہم تو وہ ذہنی غلام بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم وہ مستعار جو تعلیم ہے سو کالڈ، وہ صرف انفارمیشن ہے، وہ کوئی علم، خاص علم نہیں ہے. انفارمیشن اور علم میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو ہم اس چیز کو پہچانیں، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، نیگیٹو پروپیگنڈے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اور اس کا حل صرف یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ کے پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. اور کہتے ہیں نا، ایک کوٹ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ ایک اللہ کے سامنے جھکنا بہت سے خداؤں کے آگے جھکنے سے نجات دلاتا ہے. تو ہم ایک اللہ کے آگے جھک جائیں، ہم لوگوں کی غلامی سے اپنے آپ کو نکال کے اللہ تعالیٰ کی غلامی میں لے آئیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ خیریت و عافیت سے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لاکھوں کروڑوں درود و سلام، لاکھوں کروڑوں درود و سلام، بے حد و بے حساب، انگنت لا تعداد. والسلام.